You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں. گفتگو کا عنوان توبہ و استغفار کے حوالے سے ہے. میں نے جو آل عمران سورہ کی ایک آیے پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے. یہ استغفار کے حوالے سے آیے پاک تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا. موت کا ایک وقت مقرر ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی جب شکل بنائی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ لکھ دیتا ہے کہ اس نے کتنا رزق کھانا ہے اور کب اس دنیا میں آنا ہے اور کب دنیا سے جانا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ وقت مقرر نہیں ہے، کسی کو نہیں پتہ کل پرسوں سال 2 سال بعد کوئی جائے گا. اگر یہ پتہ ہوتا تو لوگ گناہوں میں پڑ جاتے اور مدت کے قریب قریب جا کر پھر استغفار کر لیتے. ابھی جو موت کا وقت مقرر نہیں ہے وہ اسی لیے ہے، یعنی انسان کو نہیں پتہ، تاکہ ہر بندہ ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہے، توبہ استغفار کرتا رہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مومن، حضور نے فرمایا جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ و استغفار کرے اللہ اس سیاہ نشان کو مٹا دیتا ہے. اگر وہ ڈٹا رہے گناہ کرنے کے بعد تو یہ نشان بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے پورے بدن کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر قرآن کی آیت ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے. یعنی جب وہ سیاہ دبا گناہ پر ڈٹا رہنے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے کہ اس زنگ کو دور کیا جائے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر زنگ آلود چیز دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے. آج کل کیمیکلز موجود ہیں، ایسڈز موجود ہیں جن سے زنگ کو دور کیا جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ جو چڑھ جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے استغفار. کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ماعز، ان سے گناہ سرزد ہو گیا تو آ کر نا حضور سے عرض کرنے لگے آقا یہ گناہ کر بیٹھا ہوں. حضور نے چہرہ پھیر لیا، وہ ادھر آ گئے، حضور گناہ کر بیٹھا. اب حضور اگنور کر رہے تھے، اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہ بنے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، توبہ استغفار کر لے. لیکن کامل ایمان والے صحابی تھے، کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، سزا اور حد اس کا تعین آپ نے کرنا ہے. حضور پہلے تو اگنور کرتے رہے، کبھی ادھر دیکھیں، یہ ادھر سے آ کے پوچھیں، پھر ادھر دیکھیں. پھر حضور نے فرمایا چونکہ اس گناہ کی حد رجم کرنا ہے تو لہٰذا ماعز اسلمی کو رجم کیا جائے. صحابہ کرام نے حضرت ماعز کو رجم کیا اور وہ ان کی روح پرواز کر گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں تشریف لے گئے خود، تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے کہا کہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے،
ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ باتیں کی۔ حضور نے فرمایا تم میں سے میرے مائش کے حوالے سے کون بات کر رہا تھا؟ صحابہ کرام نے کہا وہ ایک الگ بھی باپ ہے۔ بہرحال حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے مائش کی توبہ اتنی عظیم توبہ تھی، اتنی عظیم توبہ تھی کہ اگر اس وقت ترازو لگا کر مائش کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں تولا جائے اور سارے مدینے پاک کے لوگوں کے نیکیوں کو ایک پلڑے میں تولا جائے، میرے مائز اسلمی کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی۔ تو یہ استغفار کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت مائز کو جنت عطا فرما دی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں۔ تو توبہ استغفار جو بندہ کرتا ہے گویا کہ وہ رحمانی رستے پر چلتا ہے، تو جو نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کا ساتھی بن رہا ہے، شیطان کو وہ فوقیت دے رہا ہے کہ شیطان نے کہا بھٹکاؤں گا، اللہ نے کہا کہ میں قبول توبہ کروں گا اس کی۔ اب یہ ڈٹا ہوا ہے تو یہ شیطان کا دوست بن رہا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا، اس کی نمازیں پڑھنا، اس کی عبادات کرنا وہ رائے گاہ چلی جائیں گی، اس لیے کہ وہ زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، وہ دل سے تصدیق نہیں کر رہا، وہ اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے کے بعد اس پر اصرار کرنا، اس پر ڈٹے رہنا انسان کو بڑے گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی زندگیوں کو سنواریں اور دلوں پہ جو زنگ چڑھ چکا ہے یہ استغفار کے ذریعے سے انہیں دور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔